السلام علیکم، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت کمال کی ہونے والی ہے، لانگ بھی ہوگی اور انٹرسٹنگ بھی۔ ناول روڈ ہیرو، ایج ڈفرنس، فورسڈ میرج، رومانٹک اینڈ بولڈ ہے۔ ویڈیو پر 20 لائکس اور 10 کامنٹس کر دینا، یہ چھوٹا سا ٹاسک ہے، پلیز کمپلیٹ کر دینا۔ اسیر جنون۔ حویلی کے اندرونی حصے میں پھیلی خاموشی ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ کھڑکیوں سے آتی شام کی ہلکی سنہری روشنی کمرے میں بکھر رہی تھی۔ ہلکی عود کی خوشبو ماحول کو مزید مانوس بنا رہی تھی۔ بی جان اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھی تھیں، جبکہ ان کے قدموں کے پاس فرش پر بیٹھی منت شاہ کی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ریڈ کلر کی خوبصورت سوٹ میں ملبوس وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ اس کے لمبے بال سلیقے سے جوڑے کی شکل میں بندھے تھے اور چہرے کی نرم دلکشی کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ بی جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیسی روکھی بال ہو گئے ہیں میری دھی کے۔ ان کی آواز میں خالص ممتا تھی۔ نمرا بچی، ذرا تیل لے آؤ، میں اس کی مالش کرتی ہوں۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ بی جان، منت نے فوراً لب باہر نکالے تھے۔ نیچے بیٹھ، بی جان نے نرمی سے ڈانٹا تھا۔ بال دیکھ کتنی روکھی ہو گئے ہیں۔ منت نے ہلکی سی ناک سے کوڑی تھی۔ فیشن کے چکر میں تم لڑکیاں اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی۔ بی جان، بات تو صحیح کی ہے آپ نے، منت نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ ویسی آپ کی یہ پوتی مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی فیشنیبل ہو گئی ہے۔ باسل شاہ کمرے میں داخل ہوتی شرارتی انداز میں بولا تھا۔ منت نے فوراً ایک آنکھ ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا تھا۔ اف بی جان، باسل ڈرامیٹک انداز میں بولا تھا۔ آپ کی پوتی کی قاتل نگاہیں دیکھیں کیسی گھور رہی ہیں مجھے۔ وہ شرارت سے آ کر بی جان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ بی جان ہلکا سا ہنستی تھیں۔ تنگ نہ کر میری پوتی کو۔ پھر اچانک ان کے چہرے پر پریشانی ابھری تھی۔ ایک تو دیکھ، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے منت کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ نہ کچھ ڈھنگ سے کھاتی ہے اور بال دیکھ رہے ہو اس کے کیسے اتر رہے ہیں۔ باسل کے چہرے پر موجود شرارت لمحے بھر میں غائب ہوئی تھی۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ بال اتنی زیادہ کیوں اتر رہے ہیں منت؟ منت کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا تھا۔ ڈونٹ وری، اس نے فوراً نظریں چرا کر کہا تھا۔ ایسے ہی اترتے ہیں۔ اس نے ماتھے پر آیا ہلکا پسینہ صاف کیا تھا اور رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ وہ صرف یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ کسی کو کچھ محسوس ہو جائے۔ لیکن باسل صرف گھر کا فرد نہیں تھا، وہ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ 5 سالوں میں یہی سب کچھ تو اس نے پڑھا تھا۔ چہرے کے بدلتے رنگ، آنکھوں کی تھکان اور غیر معمولی خاموشیاں۔ باسل نے خاموشی سے اس کی نظر بچاتے اس کے جوڑے کے قریب سے چند بال ہاتھ میں لیے تھے، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں کئی ٹوٹے ہوئے بال تھے۔ اس کا دل جیسے عجیب سے خدشے میں مبتلا ہوا تھا۔ منت نے فوراً رخ موڑا تھا۔ بی جان بس کریں۔ اس کی آواز ہلکی سی بھاری ہوئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اصل میں وہ باسل کی نظروں کی تپش سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے میری جان۔ بی جان نے محبت سے اس کی سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب بال دھو لینا اور کھانا وقت پر کھایا کرو۔ جی، منت بمشکل مسکرائی تھی، پھر جلدی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ لیکن جاتی جاتی بھی اس کے کچھ بال باسل کی انگلیوں میں رہ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا تھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے واپس بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اچانک اس نے بی جان کا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا۔ بی جان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بی جان نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ بول میرے بچے، کیا بات منوانی ہے تمہیں؟ کیوں نہیں مانوں گی؟
باسل چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا تھا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بی جان کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ان کے چہرے پر ہلکی اداسی اتر آئی تھی۔ ہماری اس حویلی میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ انہوں نے آہ بھری تھی۔ شاہمیر نے تو قسم کھا لی ہے کہ وہ حور کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا، بے شک ساری زندگی اکیلا گزار دے۔ باسل خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ بی جان، وہ دھیرے سے بولا تھا، میری دعا ہے کہ میری گڑیا جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ہو۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ لیکن بی جان، بات یہ ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں منت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ منت؟ بی جان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں وہ مانے گی؟ کیوں نہیں مانے گی بی جان؟ باسل فوراً بولا تھا۔ زبردستی کریں، کچھ بھی کریں۔ اس کی آواز میں عجیب سی ضد تھی۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کمی تو کوئی نہیں، بی جان نرمی سے بولی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے بچے، وہ تم سے شادی کے لیے نہیں مانے گی۔ کبھی اس نے تمہارا پوچھا؟ کبھی اس کے لبوں سے تمہارا نام سنا؟ باسل چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر دھیرے سے بولا تھا، جانتا ہوں بی جان، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ بی جان فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ کیا وجہ؟ باسل نے نظریں جھکا لی تھیں۔ بس غلطی سے میں نے اس کا دل دکھا دیا تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار پچھتاوا واضح تھا۔ بس اسی وجہ سے ناراض ہے۔ پھر اس نے بی جان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ بات کریں نا، آغا جان سے، تائی جان سے، تیا ابو سے۔ بی جان نے گہری سانس لی تھی۔ میں بات کروں گی، وہ تو مان جائیں گے، لیکن منت؟ منت کو میں منا لوں گا۔ باسل نے فوراً کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں۔ حیام خان بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی حویلی پہنچی تھی۔ یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے جیسے اس کا سارا کانفیڈنس راستے میں ہی کہیں بکھر گیا تھا۔ وہی حیام جو ہر وقت بولتی، ہنستی، شرارتیں کرتی اور پوری حویلی کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی، آج غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ اس کے قدم بھی بھاری لگ رہے تھے اور دل کی دھڑکن اب تک بے ترتیب تھی۔ ماہر خان کی آواز بار بار اس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ بس 2 دن، مسز ماہر خان۔ وہ جتنا اس بات کو جھٹکنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ الفاظ اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتے۔
हवेली के अंदर दाखिल होते ही जुनैरा शाह की नज़र उसकी मुरझाई चेहरे पर पड़ी थी। वो फौरन तशवीश से उसके करीब आई थी। क्या हुआ है बच्चे, तबीयत ठीक है? हयाम चौंकी थी। चंद लम्हों के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसका चेहरा वाकई बुरी तरह घबराया हुआ था। आंखें सुर्ख थीं और सांसें अब तक बेतरतीब चल रही थीं। जी मामानी जान, बस सर में दर्द है, वो बमुश्किल बोली थी। आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। जुनैरा शाह ने मोहब्बत से उसके माथे को छुआ था। अच्छा, मैं चाय और टैबलेट भिजवाती हूँ। उसने गुस्से से आंसू साफ किए थे। इन हवेलियों की रिवायतों को मैं नहीं मानती। होशो हवास में तो बंदा निकाह करे। वो खुद से बहस कर रही थी, जैसे अपने ही दिल को समझाने की कोशिश कर रही हो। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, अपने पसंद के लड़के से। फिर अचानक उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, जो रोमांटिक हो, नॉवल की हीरो की तरह, फुल रोमांटिक। उसने मुंह बनाया था। वो तो हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई, लेक्चर, ऐसे करता रहता है। मिस हयाम, लर्न योर ऐसे, वो माहिर की नकल उतारते हुए बोली थी। फिर गुस्से से तकिया उठाकर एक तरफ फेंक दिया था। किताबी कीड़ा कहीं का। मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें फिर नम हो गई थीं। अगर जैसा मैं सोच रही हूं वैसा कुछ हुआ ना, तो तलाक लेकर ही रहूंगी, वो जिद से बोली थी, मगर उसकी आवाज में छुपा खौफ वाज़ेह था। कुछ लम्हे वो खामोश खड़ी रही, फिर थके हुए अंदाज में अपने बाल एक तरफ करते वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। सर का दर्द अब मजीद बढ़ रहा था। उसने कपड़े निकाले और शावर लेने के लिए आगे बढ़ी। मगर उसे क्या पता था कि जिंदगी अब उसे ऐसे मोड़ दिखाने वाली थी जहां से वापसी आसान नहीं होगी। मेरी शहजादियों, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। वहाँ भी नॉवेल्स टेक्स्ट फॉर्म में पोस्ट होते रहेंगे। वहाँ आपको यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स, टिकटॉक वीडियोस के लिंक्स और हमारे नॉवेल से रिलेटेड मजीद अपडेट्स मिलती रहेंगी कि आगे क्या होगा और क्या नहीं। तो जल्दी से जाकर चैनल फॉलो कर लो। सिंपल यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टिकटॉक अकाउंट का लिंक भी मिल जाएगा।